نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع نماز کو فاسد کرنے والے جو اسباب ہیں جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ کل 18 اسباب ہیں۔ نمبر 1، نماز کے اندر کلام کرنا، بات چیت کرنا، کسی کی بات کرنا، کسی کو بات کا جواب دینا، کسی بھی صورت میں بھول کر ہو، انجانے میں ہو، یا انسان کو یاد نہ رہے کہ نماز کے اندر ہے، انجانے میں بات ہو جائے تو کسی بھی صورت میں تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، بات چیت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 2، نماز میں سلام کرنا، سلام کا جواب دینا۔ کسی آدمی نے باہر سے آیا اور اس نے سلام کر دیا، جواب دے دیا، تو سلام کرنا یا جواب دینا، دونوں صورتوں میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، چھینک کا جواب دینا۔ کسی کو چھینک آئی تو اس نے یرحمک اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، تو جس صورت میں بھی چھینک کا جواب دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 4، باہر سے کوئی خبر آئی، کسی نماز پڑھتے ہوئے کسی نے کوئی ایسی خبر دی جس سے نماز پڑھنے والے کے منہ سے نکل آیا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، بیماری یا دکھ درد کی آواز نکالنا۔ کوئی پریشانی ہے، تکلیف محسوس ہو رہی ہے، کہیں درد ہے، تو جیسے عام طور پہ تکلیف ہے، پریشانی ہے، یا کوئی ایسی چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے آوازیں نکلتی ہیں، تو ایسی آواز کا نماز کی صورت میں نکالنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح نمبر 6، نماز میں امام کو لقمہ دینا۔ کسی آدمی نے امام کو لقمہ دیا اور خود امام نماز سے باہر ہے، امام کو دیکھا کہ امام بھول چکا ہے تو اندر آیا اور آ کر کے امام کو لقمہ دے دیا، اور خود نماز کے اندر نہیں ہے، نماز سے باہر ہے۔ نماز کے اندر امام کو لقمہ دینا، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اور باہر کسی مقتدی نے نماز کی نیت باندھے بغیر ہی لقمہ دے دیا تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، قرآن دیکھ کر پڑھنا۔ عام طور پہ قرآن تراویح میں دیکھ کے پڑھا جاتا ہے، پاس رکھ لیا جاتا ہے، اسے دیکھ کر کے یا ہاتھ میں پکڑ کر کے کسی بھی صورت میں قرآن کو دیکھ کر پڑھنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ نمبر 8، قرآن پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا جس سے معنی تبدیل ہو جائے۔ ناظرین، یہ ہمیں خیال کرنا چاہیے قرآن پڑھنے میں کہ ایسی غلطی نہ ہو جس سے معنی تبدیل ہو جائے۔ ظاہر ساری زندگی ہم نماز پڑھتے رہے، لیکن اللہ معاف فرمائے اگر معنی تبدیل ہو گیا، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اس میں، لیکن قرآن صحیح نہیں ہے، تو یہ تو نماز بھی ہماری قبول نہیں ہے اور اللہ کے ہاں یہ تو مردود ہوگی۔ تو اس لیے اتنا قرآن کا سیکھنا جس سے ہماری نماز ٹھیک ہو، یہ تو فرض ہے۔ تو قرآن غلط پڑھنے میں اور ایسا غلطی کرنے میں جس سے معنی تبدیل ہو جائے، یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ نمبر 9، عمل کثیر کرنا۔ عمل کثیر کا مطلب یہ ہے کہ کپڑوں کو بار بار ٹھیک کرنا، بالوں کو ٹھیک کرنا، ہاتھوں کو ہلانا، بار بار داڑھی میں خارش کرنا، جسم پہ خارش کرنا، بار بار ہاتھوں کو ہلانا، کپڑوں کو ٹھیک کرنا، یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ نمبر 10، منہ کے اندر کچھ ڈال دیا اور کینڈی وغیرہ منہ کے اندر ہے اور اسے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور کچھ کھا پی بھی رہے ہیں، جو کچھ بھی نماز کے اندر کھائیں گے اسے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 11، نماز میں چلنا پھرنا، کبھی آگے ہے، کبھی پیچھے ہے، کبھی دائیں طرف چلے گئے، کبھی بائیں طرف چلا گئے، تو نماز میں چلنا پھرنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ نمبر 12، قبلہ سے سینے کو پھیر لینا۔ کسی بھی صورت میں بھول کر ہو یا انجانے میں ہو یا جان بوجھ کر ہو، کوئی بھی صورت ہو جس سے آدمی کا رخ جو ہے وہ قبلہ سے الگ ہو جائے تو نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ نمبر 13، ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا۔ ناظرین، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ نماز کی شرائط میں سے یہ ہے کہ ایسی جگہ نماز پڑھنا جو پاک ہو، یعنی کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، بدن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، جس جگہ پہ نماز پڑھنی ہے اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی نے ناپاک جگہ پہ سجدہ کر لیا، نماز پڑھ لی، تو نماز فاسد ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔ نمبر 14، سطر کھلنے کی صورت میں تہہ بند باندھا ہوا ہے یا شلوار پہنی ہوئی ہے، کسی صورت میں اتر گئی اور نماز کے اندر یہ کھڑا رہا،
تو نماز میں اتنے مقدار کھڑا رہا، سطر کھل جانے کے بعد جتنے مقدار 3 مرتبہ تسبیح پڑھ لی جاتی ہے، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اتنے مقدار میں سطر اگر کھلا رہ گیا نماز کے اندر تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 15، دعا میں ایسی چیز اللہ کریم سے مانگنا، اللہ میاں پیسے دے دے، اللہ میاں یہ پانی دے دے، اللہ میاں یہ چیز دے دے، جو چیز عام طور پہ لوگوں سے مانگی جاتی ہے ایسی چیزیں نماز کے اندر مانگنا تو یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ نمبر 16، مصیبت کی وجہ سے رونا، ایک ہے اللہ کریم کے خوف سے رونا، جنت جہنم کو یاد کر کے رونا، اللہ کے خوف سے رونا، یہ نماز کو فاسد نہیں کرتا۔ لوگوں کی وجہ سے رونا، بچوں کی پریشانیوں کی وجہ سے رونا، حالات سے تنگ آ کر کے رونا اور ان چیزوں کو یاد کر کے رونا، کسی کے دنیا سے چلے جانے کو یاد کر کے رونا، ماں باپ کی وجہ سے رونا، تو ایسی صورت میں رونا جو ہے وہ نماز کو توڑ دیتا ہے، نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ نمبر 17، نماز میں ہنسنا، کوئی بات ایسی سنی، نماز پڑھ رہے تھے اکیلے یا جماعت کے ساتھ، تو ایسی کوئی بات سنی، ایسی کوئی آواز آئی جو کانوں میں پڑی جس کی وجہ سے ہنسی نکل آئی اور ہنسی زور سے نکلی تو اس سے کیا ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 18، امام سے آگے نکل جانا، اب یہ امام نماز پڑھا رہے ہیں تو مقتدی پیچھے کھڑے ہیں تو امام قیام کے اندر ہے، یعنی امام ابھی کھڑے ہیں، وہ قرات کر رہے ہیں، قرات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، قرات مکمل بھی ہو گئی ہے، امام ابھی رکوع میں نہیں گیا تو مقتدی رکوع میں چلے گئے، امام خود رکوع کے اندر ہے اور مقتدی پیچھے سجدے میں چلے گئے، تو یہ امام سے آگے بڑھ جانا جو ہے یہ بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ کل 18 صورتیں ہیں جو نماز کو فاسد کر دیتی ہیں۔ امید ہے یہ باتیں آپ نے سنی ہوں گی، تو ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔